الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 اور 153 کو سمجھیں گے۔ سورۃ الانعام کی 3 آیات 151 تا 153 میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا تاکیدی حکم دیا۔ ان میں سے 5 احکام ہم نے گزشتہ نشست میں سمجھے۔ وہ یہ تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہ 5 تھے جو ہم نے گزشتہ نشست میں تفصیلاً سمجھے۔ اب آج ہم بقیہ 5 احکام سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں آیت کی طرف، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر بہترین طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائیں۔ یہ خطاب یتیم کے ولی کو ہے کہ وہ اس کے مال کی حفاظت بہترین طریقے سے کرے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ذمہ داری کب تک عائد ہوتی ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، کب تک؟ یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی قوت کو پہنچ جائے۔ یاد رہے، انسان کی قوت کی ابتدا اس کے بالغ ہونے سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں بلوغت کے ساتھ سمجھدار ہونا بھی شامل ہے کہ یتیم کو بلوغت کے ساتھ ساتھ معاملات نمٹانے کی صلاحیت بھی حاصل ہو چکی ہو، تو یتیم کا مال اس کے حوالے کیا جائے۔ اور اگر بلوغت کے بعد بھی سمجھداری پیدا نہیں ہوئی تو مال حوالے نہیں کریں گے، بلکہ جائزہ لیتا رہے گا ولی۔ اور اگر 25 سال کی عمر تک بھی صلاحیت پیدا نہ ہو تو 25 سال کے بعد تو بہرحال مال اس کے حوالے کر ہی دیا جائے گا، ہاں بشرطے کہ یہ عدم صلاحیت دیوانگی اور جنون کی حد تک نہ پہنچ گئی ہو۔ ہاں اگر وہ یتیم پاگل ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرتے رہیں گے، اس کی ضروریات کا خیال کرتے رہیں گے، مفید تصرف کریں گے، مالک پھر بھی پاگل ہی رہے گا، اور پاگل کے فوت ہونے پر اس کے وارثین میں وراثت کے قوانین کے مطابق اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب یتیم کے بارے میں چند باتیں اور نوٹ کیجئے کہ یتیم ہوتا کون ہے؟ انسان کا وہ نابالغ بچہ یتیم ہے جس کا والد فوت ہو گیا ہو۔ بالغ بچہ یتیم نہیں کہلاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ اب یہ بھی سمجھنا ہے کہ انسان بالغ کب ہوتا ہے۔ دین اسلام کی نظر میں قمری لحاظ سے 15 سال کا لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ شمار کیے جاتے ہیں، لیکن اگر 15 سال سے پہلے بالغ ہونے کی علامات ظاہر ہو جائیں تو پھر لڑکے کی عمر کم از کم 12 سال ہونی چاہیے اور لڑکی کی عمر کم از کم 9 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم عمر ہوئی تو علامات ظاہر ہونے کے باوجود بھی وہ بالغ شمار نہیں کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غزوہ احد کے دن 14 سال کے تھے تو انہیں بچہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں شرکت کی اجازت نہ ملی، البتہ اس کے بعد غزوہ خندق میں ان کو شرکت کی اجازت مل گئی، ظاہر ہے پھر وہ جوان ہو گئے۔ اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ یہود کے قبیلہ بنو قریظہ کے جوانوں کو جب قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو دیکھا جاتا تھا کہ جس کے زیر ناف بال اگے ہوئے تھے اس کو قتل کر دیا جاتا اور جس کے بال نہ ہوتے اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اور اسی طرح لڑکی کی بلوغت کی جو کم از کم عمر 9 سال میں نے کہی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال ہی تو تھی۔ اس عنوان پر میں نے 2 گھنٹے کا ایک لیکچر دیا تھا ان دنوں میں، اور جب بھارتی جنتا پارٹی BJP کی مرکزی ترجمان نپور شرما نے اس حوالے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر فکرہ کسا تھا۔ تو میں نے اس بات کے جواب میں تاریخی، مذہبی اور سائنسی نقطۂ نظر پیش کیا تھا کہ لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال ہی تو تھی اور وہ بالغ ہو چکی تھی۔ بہرحال بات طویل ہو گئی، واپس آئیں کہ اللہ فرما رہے ہیں یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بہترین طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائیں۔ تو یہ تو تھا چھٹا حکم۔ اب آگے 7واں حکم سنیے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ مراد یہ ہے کہ اس میں اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے۔ اس حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سورۃ المطففین میں سخت وعید وارد ہوئی ہے، ہم وہاں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو ملازمین ہوتے ہیں، لیبر ہوتی ہے اور فرسز وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ اپنی مقررہ ڈیوٹی میں کوتاہی کریں گے تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے کے مترادف ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، یعنی پورا دینا اور کمی کرنا یہ ہر چیز میں ہوتا ہے، لہذا جہاں جہاں بھی حقوق و فرائض مقرر ہیں وہاں اس کو پورا پورا انجام دینا ضروری ہے اور اس میں کمی کرنا حرام ہے۔ یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، کیل اور میزان۔ وزن کرنے کے آلے کو میزان کہتے ہیں اور کسی برتن کے ذریعے اجناس وغیرہ کے ناپنے کو کیل کہتے ہیں۔ آگے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم مکلف بناتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ قانون تو اللہ کا ہر حکم میں ہے نا کہ اللہ مکلف نہیں بناتے مگر وسعت کے مطابق، لیکن یہاں خاص طور پر پچھلے حکم کی کچھ وضاحت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مکمل احتیاط کے ساتھ ہر معاملے میں پوری ادائیگی کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی غیر اختیاری طور پر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو وہ معاف ہے، کیونکہ ایک ایک لمحے اور ایک ایک دانے کا حساب رکھنا یہ تو انسان کی وسعت سے ہی باہر ہے۔ آگے 8واں حکم دیکھیے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بھی بات کہو تو انصاف کی بات کرو، خواہ معاملہ قریبی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ یعنی کسی بھی معاملے کو اس کے سلجھاؤ کے لیے یا اس کے فیصلے کے لیے بات کرنی پڑ جائے، گواہی دینی پڑ جائے تو انصاف پر مبنی بات کرو۔ یاد رہے خواہ یہ معاملہ خاندانی پنچایت کا ہو یا کمرے عدالت کا ہو یا مذہبی اور سیاسی جماعت سے وابستگی کا معاملہ ہو، ہمیشہ انصاف پر مبنی بات ہی درست فیصلے کرواتی ہے، اور فیصلہ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ درست بات کی تحقیق کر کے حق کے مطابق فیصلہ کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قاضی ہیں، جج ہیں، فیصلہ کرنے والے، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں وہ قاضی فیصلہ کرنے والا جائے گا جس نے درست بات کو پہچان لیا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا، اور دوسرا جس نے درست بات کو پہچان لیا مگر فیصلے میں ظلم کیا، وہ قاضی جہنم میں جائے گا۔ اور قاضی کی تیسری قسم یہ ہے کہ جس نے جہالت کے باوجود فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جہالت سے مراد یعنی حالات کی پوری آگاہی حاصل کیے بغیر فیصلہ کرنے والا بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ معلوم ہوا اگر ہمیں کسی معاملے کے بارے میں پوری آگاہی حاصل نہیں تو اس بارے میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو بہرحال واپس آئیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کوئی بات کہو تو انصاف پر مبنی بات کہو، خواہ معاملہ قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ آگے 9واں حکم دے رہے ہیں اللہ پاک، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ جو اللہ کی طرف سے عائد تمام حلال و حرام ہے، اس کی پابندی کرنا، یہ اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرنا ہی ہے، کیونکہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اسلامی اصولوں کی پابندی کروں گا،
اور پھر تمام انسان بھی تو عالم ارواح میں اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں. الست بربکم قالوا بلا، تو اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں. تو کسی کو رب مالک تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ہر حکم کو تسلیم کریں گے. اور اسی طرح اس میں وہ عہد بھی شامل ہیں جو اللہ کی قسم کھا کر یا اللہ کو گواہ بنا کر انسانوں سے کیے جاتے ہیں. آگے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہیں وہ احکام جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی نصیحت حاصل کر کے عمل پیرا ہو جاؤ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ دین اسلام میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اسی کی اتباع کرو. تو یہ ہے وہ 10واں حکم کہ رب کا حکم تمہیں کہاں ملے گا؟ دین اسلام میں، لہٰذا اس دین اسلام کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیگر راستوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. یعنی دین اسلام کے علاوہ دیگر طرز زندگی تمہیں اللہ سے الگ کر دے گی. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو. ظاہر ہے جب سلیم الفطرت اور عقل سلیم رکھنے والے شخص کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارے رب مالک کے احکام و قوانین ہیں اور وہ ہمیں ان کا تاکیدی حکم بھی دے رہا ہے، تو وہ اس کی خلاف ورزی سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین.